اس کے بعد ہے شروط وراثت. وراثت کب بڑھتی ہے؟ تو 3 شرطیں ہیں یہ. ایک تو یہ کہ ایک آدمی وفات پائے، موت المورث، یعنی مورث میت کی موت کا یقین ہونا یا اس کا میت کے حکم میں ہونا. یعنی کبھی کبھی ایک انسان بیمار ہو کر کوما میں چلا جاتا ہے، جنہیں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے تو اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے. تو یہ کنفرم ہو کہ وہ آدمی مر چکا ہے، ڈاکٹروں کی سرٹیفکیٹ ہو یا لوگ بتاتے ہوں کہ وہ وفات پا چکا ہے، تبھی تقسیم ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ زندہ رہتے ہوئے اس کا مال تقسیم ہو نہیں سکتا. اب کبھی کبھی اولاد جو ہے اپنے والدین سے ترکہ پوچھتے ہیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے آپ دے دیجئے ہم کو، ہم کچھ بنا لیں گے. یہ ایسا پوچھنا بھی غلط ہے، کیونکہ ماں باپ جب زندہ ہیں تو تمہارا کیا حصہ بنتا ہے. تو لہذا کوئی اولاد یہ نہیں کہہ سکتی ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے کہ ہمارا حصہ دے دو، کیونکہ وہ زندہ ہیں تو ان کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. کون پہلے کون بات کس کو پتا ہے؟ ہو سکتا ہے والدین کی زندگی میں اولاد وفات پا جائے تو ماں باپ ان اولاد کے وارث بنیں گے. تو لہذا اولاد کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ماں باپ سے وہ پرجر ڈالیں یا ان کو یہ کہیں کہ ہم کو حصہ دے دو. تو یہ پہلی شرط ہے. اس کے بعد ہے حیات الوارث. مورث کی موت کے وقت وارث باحیات ہو یا زندہ شمار ہوتا ہو، جیسے حمل ثابت ہو. یعنی ایک آدمی جب وفات پا رہا ہے تو اس وقت ان کی باورات وارثین زندہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے وفات پا جاتے ہیں. جیسے ایک شخص کو 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا ماں باپ کی زندگی میں وفات پا گیا. تو اب جب باپ کی وفات ہو رہی ہے تو صرف 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو وفات پا چکا، تو یہ 4 نہیں وارث ہوں گے، صرف 3 وارث ہوں گے. صرف 3 وارث ہوں گے. وہ جو بیٹا وفات پا گیا اس کا حصہ بھی ختم. اب لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ یہ یتیم پوتوں کا کیا ہوگا، یعنی یتیم پوتے یا یتیم نواسے جو ہیں ان کا کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں شریعت نے ایک حل نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ دادا کو چاہیے کہ ان یتیم پوتے پوتیوں کے حق میں اور بیوہ جو بہو ہے اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے. وصیت کی راہ سے اس کو دے سکتا ہے اور 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے. 33-34% تو ان کے حق میں لکھ سکتا ہے. عام طور پر ہمارے ہندوستان میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا رہتا ہے. وفات کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے والد زندہ ہوتے تو ان کو بھی اتنا ملتا، ہم کو وہ حصہ دے دو. یہ سب علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دادا کو چاہیے، یا اگر نانا ہو، جیسے ماں باپ کی زندگی میں کوئی بیٹی وفات پا گئی تو ایسی صورت میں جو نواسے نواسیاں ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے. تو نانا کو چاہیے کہ ان یتیم نواسے نواسوں کے حق میں کچھ وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے ان کو کچھ اتنا دینا چاہیے، اور یہ وصیت نافذ ہو کر رہے گی. اب لوگوں کو معلوم نہیں رہتا، زندگی وہ ایسے ہی چلے جاتے، یا ان کا حق کوئی نہ کوئی انتظام کر کے جانا چاہیے. اور ہندوستان میں تو کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے، جبکہ مصر وغیرہ میں اگر دادا نے یا نانا نے کوئی وصیت نہ کی ہو تو اتنی وصیت کا مال اس کو دلوایا جاتا ہے. وہ حکومت کے کورٹ میں یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں سوائے شریعت کے عمل کے کچھ نہیں ہوتا. تو لہذا حیات الوارث، وارث کی زندہ رہے جب آدمی مرے. تیسرا ہے کہ اسباب وراثت، یعنی کس سبب سے وراثت ملتی ہے، وہ بھی بتایا جانا ضروری ہے، وہ ابھی ہم پڑھیں گے. اسباب وراثت بھی کل 3 ہیں، یعنی کس سبب سے کسی کو وراثت ملتی ہے. آپ کا دوست ہے تو دوست ہونے کے ناطے تو نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے تو وراثت نہیں ملتی. اس کے لیے شریعت نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں. ایک تو ہے اس میں نسبی رشتہ، جس کو ہم خونی رشتہ کہتے ہیں، بلڈ ریلیشن کہتے ہیں. یعنی اب اولاد ہوتی ہیں، بھائی بہنیں ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، یہ سب بلڈ ریلیشن ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں، یہی لوگ وارث ہوتے ہیں. اور دوسرا ہے نکاح. نکاح کے سبب بھی وراثت بڑھتی ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو جو ملتا ہے وہ شادی ہونے کے ناطے، کیونکہ یہ تو اجنبی ہے.
اور شوہر کو جو ملتا ہے بیوی کے وفات پر وہ کوئی اجنبی ہے۔ اور تیسرا ہے ولا، ولا جو ہے وہ اس وقت جو غلام اور لونڈی کا جو سلسلہ تھا وہ ہے۔ تو خیر آج تو نہیں ہے وہ سب تفصیلات، تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک تو نسبی رشتہ ہے اور ایک نکاح ہے، اور اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ نسبی رشتے بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو اصول، یعنی کسی شخص کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ لوگ اصول کہتے ہیں۔ تو وارث کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو دادا وارث بنتا ہے، ماں نہ ہو تو دادی وارث بنتی ہے۔ اسی طرح نانا نانی میں سے نانی وارث ہوتی ہے، نانا کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے، تو یہ اصول کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں اطراف، بھائی بہنیں، یعنی بھائی بہنیں کسی شخص کے بھائی بہنیں، اور یہ بھائی بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو سگے بھائی بہنیں ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں باپ شریک بھائی، یعنی باپ نے دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، ان سے جو اولاد ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی، یعنی باپ ایک ماں مختلف۔ اور تیسرے ہوتے ہیں ماں شریک بھائی بہنیں، کہ ماں ایک باپ مختلف، کہ باپ کا انتقال ہو جائے، عورت نے دوسری شادی کی، ان سے بھی اولاد ہوئی، ایک ہی ماں ہے، اولاد دو شوہروں سے ہے، تو انہوں کہتے ہیں ماں شریک بھائی بہن۔ تو سب سے پہلا حق تو باپ سگے بھائی بہنوں کا، اس کے بعد باپ شریک بھائی بہنوں کا، اور اسی طرح ماں شریک بھائی بہنوں کا۔ اور نمبر 3 ہے فروع۔ فروع کون ہے؟ یہی اولاد ہیں۔ اولاد میں کون کون آتے ہیں؟ یہ تو بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ تو ان کے سب سے پہلے حقدار ہوتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ پھر اسی طرح پوتے پوتیاں ہیں، یعنی بیٹے سے جو نسل بڑھتی ہے۔ اب جو نواسے نواسیوں کا کوئی حق اس میں نہیں ہے، نہ نانا کا ہے نہ نواسے نواسیوں کا کوئی حق ہے اس میں۔ تو یہ ہے اصول فقہ میراث، یعنی نسبی رشتے، اسباب میراث۔